اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے وہ دنیا سے شرک کے خاتمے کے لیے آئے، اس لیے انہوں نے ہر اس بات سے بھی اپنی امت کو روکا ہے جس سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یعنی شرک کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے شائبے سے بھی، شبہ سے بھی روکا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال تو قرآن مجید سے ہے۔ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریا سے پار ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ آگے ایک ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے پاس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے بت پڑے ہیں اور وہ ان کے آگے بنیت اعتکاف، ان کی خوشنودی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ بنا دے جیسا کہ انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں۔ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے، جلال میں آئے، اور جلال میں آ کے فرمانے لگے قال انکم قوم تجہلون، تم تو کوئی بڑے جاہل قوم ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پار کیا، اور پھر آپ شرک کے لیے تیار ہو گئے ہو، بڑے کوئی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جو لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر تمہیں بھی شوق ہوا کہ ہمیں ایسے معبود بنا دیجئے، یہ تو ہلاکت اور بربادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ناحق اور باطل ہے۔ اور پھر حضرت نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور الہ تمہیں ڈھونڈ کر دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ اب اندازہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھیں کہ کس طرح اپنی امت کو شرک سے بچا رہے ہیں، کس طرح ان کو روک رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ واقعہ تو قرآن پاک میں ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کا ایک واقعہ سنیں۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام میں کئی قبائل داخل ہو گئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آئیں، ہر طرف اسلام کا پریرا لہرانے لگا، اسلام کا علم بلند ہوا، تو کئی نو مسلم جو اسلام کی مزاج سے واقف نہیں تھے، ظاہر نئے نئے مسلمان بندہ ہوتے ہی سارے مسائل تو نہیں سیکھ جاتا نا، وہ لوگ بھی آئے۔ مشرکین کے پاس ایک درخت تھا بڑا سرسبز،
جنگ سے پہلے وہ تلواریں اس درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے، اس کا نام تھا ذات انوات۔ کیا نام تھا؟ ذات انوات۔ اس کے ساتھ تلواریں لٹکاتے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یہاں تلواریں لٹکانے کے بعد کوئی خاص انوارات آ جاتے ہیں، کوئی خاص برکتیں آ جاتی ہیں، پھر جب ہم یہ تلوار لے کر میدان میں جاتے ہیں نا، پھر فتح ہوتی ہے، پھر کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ ذات انوات پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے۔ اب جو قدیم صحابہ کرام تھے، شروع میں جو ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، وہ تو یہ سب باتیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لیکن جو نو مسلم تھے، جو ابھی ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مکمل واقف نہیں تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، اس طرح کی کوئی ذات انوات آپ ہمارے لیے بھی مقرر کریں نا۔ ہم جو جہاد پہ جاتے ہیں تو کوئی درخت یا کوئی جگہ آپ ہمیں بھی مقرر کر کے دینا جہاں ہم بھی تلواریں لٹکایا کریں۔ یہ بات سننا تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور پھر اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی، فرمایا یہ تو اسی طرح کا سوال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ جب ایک قوم کو دیکھا کہ بتوں کے آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی الہ بنا دیں جیسے ان کے الہ ہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ذات انوات بنا دیں جیسے ان کی ذات انوات ہیں۔ یہ تو جہالت کی وجہ سے ایک درخت سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں اور میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں ستارے اور برج بنائے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی درخت سے یا کسی پتھر سے یا کسی اور چیز سے برکت لینے کی اجازت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہیں نہیں دیتا۔ یہ تعلیمات ہیں میرے بھائی اور میرے بزرگوں انبیاء علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں میں ایک چمکتا دمکتا نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران حجر اسود کے پاس آئے۔ جب اس کو بوسہ دینے کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور رک کر کے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ فرمان لگے واللہ اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہے۔ حجر اسود سے کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ سارے بولو۔ سوال پیدا ہوا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے حجر اسود تو بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک،
اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے نا، اور میری ان آنکھوں نے نبی پاک کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ نبی کی سنت سمجھ کے دے رہا ہوں، باقی نفع نقصان کا مالک تو نہیں، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ ہیں تعلیمات اسلام کی۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو صرف کہے ما شاء اللہ، جو میرے اللہ نے چاہا۔ تو یہ میرے پاک نبی کی تعلیمات ہیں۔ بارش کافی تیز ہوئی ہے، اللہ رحمت اور برکت کی بارش عطا فرمائے، اللہ عذاب کی بارش سے بچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک میرے اوپر ایمان رکھنے والے اور ایک ستاروں پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش کے بعد لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بارش دیکھنے کے بعد جو شخص یہ کہتا ہے کہ بارش میرے اللہ نے برسائی ہے، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش برستی ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے بارش برسائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، یہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتا، یہ میری عبادت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اس کائنات میں جو بارش ہے، جو ہوائیں ہیں، جو دھوپ ہے، جو سبزہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں اختیار صرف میرے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں برسا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ بارش کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کی فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے یہ بندہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بارش دیکھ کر یوں کہے اصل میں سیارے یوں چلے، ستارے یوں چلے، ستارہ گردش میں آیا فلاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دیکھو میرا نام ہی نہیں لے رہا۔ بھائی ستارے چلے ہیں، بخارات اٹھے ہیں، بادل بنے ہیں، ہوائیں چلی ہیں، ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ اس کا نام بھی تو لو نا، جو صرف یہاں تک رہ جائے۔ آج کل سائنسی دور ہے، ہر بندہ سائنسی خبروں پہ یقین رکھتا ہے، اس کا انکار نہیں، بات کو کہیں دوسری طرف نہ لے جانا۔ وہ اپنی جگہ پہ معلومات درست ہیں کہ ہوائیں چلی ہیں، بخارات اٹھے ہیں، یہ باتیں درست ہیں، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے یہاں تک رکو نہیں نا، صرف ادھر رک جاؤ نا کہ ہوائیں چلی ہیں، بادل آئے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا ہواؤں کو چلایا کس نے ہے؟ سورج کی تپش ہوئی ہے، وہ کرنیں سمندروں میں پڑی ہیں، وہاں سے بخارات بنے ہیں، اوپر اٹھ کر بادل بنے ہیں، یہ کس نے چلایا ہے سورج کو؟ گرمی کس نے دی ہے؟ وہ جو کرنیں پڑی ہیں، آگے پانی کس نے برسایا تھا؟ سمندر میں پانی کس کا ہے؟ بخارات کس نے بنائے ہیں؟ اوپر بادل میں کون بنا کر گیا ہے؟ پھر ہواؤں کا رخ کس نے چلایا ہے؟ صرف یہاں تک ہی نہ رکے رہو کہ ہواؤں کا رخ چلائے، یہ بھی کہو چلانے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اقبال نے اسی بات کو کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ کل گرمی سے تڑپ رہے تھے، اب ٹھنڈ ہو گئی ہے، کل خشک سالی تھی اور زمین بنجر بنی تھی، آج پانی پانی ہو گیا ہے۔ اقبال کہتا ہے غور کرو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ ہمیں تعلیمات ہیں اسلام کی اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔